جبکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تقرری کو مدینہ میں کم مزاحمت کا سامنا تھا۔ بنو ہاشم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کچھ ساتھی جلد ہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے سامنے احتجاج کرنے جمع ہو گئے۔ ان میں زبیر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا عباس بھی شامل تھے۔ ان احتجاج کرنے والوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول کا حقیقی جانشین سمجھا، جو غالباً غدیر خم کے حوالے سے تھا۔ دیگر روایات کے مطابق طبرا کی اطلاع ہے کہ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام علی علیہ السلام کی رہائش گاہ پر ایک مسلح ہجوم کی قیادت کی اور دھمکی دی کہ اگر علی اور ان کے حامی ابو بکر کی بیعت نہیں کریں گے تو وہ گھر کو آگ لگا دیں گے۔ یہ منظر جلد ہی پرتشدد ہو گیا، لیکن حضرت علی کی بیوی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی فریاد کے بعد ہجوم پیچھے ہٹ گیا۔ بعد میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے بنو ہاشم پر ایک کامیاب بائیکاٹ عائد کیا، جس کے نتیجے میں وہ امام علی علیہ السلام کی حمایت چھوڑنے پر مجبور ہو گئے۔ زیادہ تر امام علی علیہ السلام نے خود حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیعت اس وقت تک نہیں کی جب تک حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے والد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے 6 ماہ کے اندر فوت نہ ہو گئیں۔ شیعہ مصادر میں جوان فاطمہ کی موت اور اسقاط کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے حکم پر امام علی علیہ السلام کو زیر کرنے کے لیے ان کے گھر پر حملے سے منسوب کیا گیا ہے۔ سنی یہ اطلاعات قطعی طور پر مسترد کرتے ہیں، لیکن ان کے ابتدائی مصادر میں یہ ثبوت موجود ہے کہ ایک ہجوم نے طاقت کے ساتھ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں داخل ہو کر علی کو گرفتار کیا۔ ایک واقعہ جس پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی آخری ایام میں افسوس کا اظہار کیا۔ بنو ہاشم کو کمزور کرنے کے لیے ایک سیاسی اقدام کے طور پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے پہلے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فدق کی قیمتی زمینیں ضبط کر لیں، جسے وہ اپنے والد کی وراثت یا تحفہ سمجھتی تھی۔ فدق کی ضبطی کو اکثر سنی مصادر میں نبی کی وراثت کے بارے میں ایک حدیث کے ساتھ جائز قرار دیا جاتا ہے، جس کی صداقت پر جزوی طور پر سوال اٹھایا گیا ہے، کیونکہ یہ قرآنی احکامات سے متصادم ہے۔